صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز پنجگانہ مسجد میں با جماعت ادا کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، وہ حکم اپنے اندر بہت سی حکمتوں کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہے۔ جیسا کہ میں نے کل بیان کیا کہ نماز با جماعت ادا کرنا، اس کا ثواب اور اس کی فضیلت، یہ تو امر مسلم ہے، یعنی وہ تو ہے اپنی جگہ برقرار کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ اکیلے نماز پڑھو، اس کا جو ثواب ملے گا وہی نماز اگر آپ جماعت سے ادا کرتے ہو تو 27 درجہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن یہ ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جماعت سے نماز ادا کرنے کا حکم دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے تحت، اس میں بہت ساری حکمت ہے۔ نماز پنجگانہ نماز مسجد میں با جماعت ادا کرنے سے مسلمانوں کو دن میں 5 مرتبہ اکٹھا ہونے کا موقع میسر آتا ہے۔ اسی طرح انہیں اہل محلہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کون کس حال میں ہے۔ قرب و جوار میں کوئی ایسا تو نہیں ہے جو آدھی روٹی کا محتاج ہے یا تنگی یا بیماری کے ہاتھوں پریشانی میں دن کاٹ رہا ہو۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اس کے دن پریشانی میں گزر رہے ہو، تو یہ ساری چیزیں جماعت سے نماز ادا کرنے میں پتہ چلتی ہے۔ وہ اس لیے کہ جب ایک آدمی روزانہ ہمارے ساتھ آتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، جب کچھ دنوں میں اگر وہ نہیں آتا تو ہم ایک دوسرے سے خبر پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں حاجی صاحب یا فلاں صاحب روزانہ آتے تھے لیکن کئی دنوں سے مسجد میں نہیں آ رہے، تو آخر بات کیا ہے؟ تو پھر کسی اور کو جن کو پتہ ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ان کے گھر میں ایسی تکلیف آ گئی ہے، تو اگر ہو سکتا ہے تو ہم میں کوئی آدمی ایسا ہو جو ان کی مدد کر سکتا ہے، تو آدمی خاموشی کے ساتھ، بہت سارے لوگ ایسے جو پہنچ جاتے اور ان کی مدد کرتے۔ تو یہ جماعت سے نماز ادا کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ ہمیں آپس میں ایک دوسروں کے خوشی اور غم کے حالات کا علم ہو سکے کہ کون کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے۔ اور دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی کا ذریعہ، ہر ایک کے سکھ اور دکھ کا ذریعہ اور ہر ایک کی پریشانی دور کرنے کے راستے اللہ نے کہیں نہ کہیں جوڑ کے رکھے ہوتے۔ یہ تو انسان ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میری پریشانی کو میں ہی دور کر سکتا ہوں اور میرے گھر میں جو سکھ ہے اس کی وجہ میں ہوں، میں جو مالدار ہوں اس کی وجہ، اس کا کارن میں ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں چھپی ہوتی ہیں جو ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتی۔ ہمارے سکھ کے پیچھے کبھی کبھی کسی اور کا بھی کام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم مالدار ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں اچھا کھانا پک رہا ہے تو آپ یہ تصور نہیں کریں کہ ہمارا ہی کمال ہے، ہوتا ہے، آدمی کا بھی کمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کی دعائیں بھی کام کر رہی ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے ایک جگہ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ عبادت نماز پنجگانہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کسی کو خوش کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ مسکرانا، کسی کو دیکھ کر ہنسنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا یہ بھی عبادت۔ تو یہ ہماری اور آپ کی جو زندگی کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں سمجھ لے کہ میں مالدار ہوں تو میں اپنے بلبوتے پر ہوں، نہیں، محنت آپ کی ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی کی دعائیں آپ کے پیچھے کام کر رہی ہو، سمجھ گئے؟ جیسا کہ ایک مرتبہ کی ایک روایت ہے، ایک بہت بڑا ہوٹل تھا، ریسٹورنٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ کھانے کے لیے، ناشتے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو اسی کے پاس میں ایک بھیک مانگنے والا غریب آدمی بھی تھا۔
اس کو آپ غور سے سماعت کریں، بڑی نصیحت والی بات ہے۔ بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں کھانے کے لیے، اور ہوٹل والے کا ہوٹل بڑے اچھے طریقے سے چل بھی رہا ہے، لیکن جب بھیڑ بہت زیادہ ہوتی تھی تو اس میں ایک غریب آدمی تھا جس کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، پیسہ وغیرہ اس کے پاس نہیں تھا، تو وہ جب دیکھتا کہ بھیڑ لگی ہے تو وہ بھی بھیڑ میں آ کر کے کھانا کھا لیتا تھا اور بغیر پیسے دیے ہوئے نکل جاتا۔ اب اس چیز کو ایک دوسرے آدمی نے دیکھ لیا، جو ریسٹورینٹ کا مالک ہے اس کو تو کچھ فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ تو لوگوں آتے تھے، کھاتے تھے، بل لیتا تھا، دیتا تھا، لوگ چلے، اسی میں وہ مانگنے والا شخص بھی آتا تھا اور چپکے سے کھانا کھا لیتا تھا اور نکل لیتا تھا۔ اس حرکت کو ایک دوسرے آدمی نے دیکھ لیا تو اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اگر اس طریقے سے یہ کرتا رہے گا تو ہوٹل والے کا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب یہ اس کی سوچ تھی کہ مجھے ہوٹل والے کو آگاہ کرنا چاہیے اس بات سے۔ وہ آدمی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن دیکھیے نظام، اللہ کا نظام آپ دیکھیں۔ میں نے جو عرض کیا کہ ہمارے گھروں میں کبھی کبھی خوشحالی ہمارے بلبوتے پر نہیں ہوتی ہے، کسی اور کی دعاؤں سے ہمارے گھروں میں خوشحالیاں ہوتی ہے کبھی کبھی۔ اس لیے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 100 روپے روزی عطا کرتا ہے تو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ پورے کے پورے میرے، اس میں سے 80 تمہارے 20 کسی اور کے ہیں۔ مطلب کیا؟ غریبوں کو بانٹو 20 روپے، ضرورت مندوں کو آپ بانٹو، پورا کا پورا کھانے کی عادت بناؤ گے تو جس دن جائے گا پورا چلا جائے گا، لیکن اگر جائے گا تو تمہارے حصے کا جائے گا، تو جو 20 تم نے دوسرے کو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کو واپس عطا کر دے گا۔ سمجھ گئے؟ اب اس نے دیکھا دوسرے آدمی نے کہ یہ آدمی آتا ہے روزانہ چپکے سے کھاتا ہے، تو اس نے ہوٹل کے مالک کو، ریسٹورینٹ کے مالک کو ایک بات بتائی کہ بھئی مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ تو کہا بتاؤ۔ تو کہا کہ روزانہ ایک آدمی تمہارے یہاں آتا ہے اور وہ وہاں سامنے بھیک مانگتا ہے، اور جب کھانے کا وقت ہوتا ہے دیکھتا ہے کہ بڑا مجمع ہے، بھیڑ کافی اکٹھا ہوئی ہے، تو وہ چپکے سے آتا ہے اور کھانا کھا کے بغیر بل پے کیے ہوئے چلا جاتا ہے، تو آپ ذرا دھیان رکھیں۔ تو ہوٹل کا مالک مسکراتا ہے، ہنسنے لگتا ہے، اور پھر بعد میں اس آدمی سے یہ کہتا ہے جس نے شکایت کی تھی، کہا کہ یہ جو بھیڑ دیکھ رہے ہو نا، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کہ یہ جو بھیڑ دیکھ رہے ہو یہ اسی آدمی کی وجہ سے۔ تو وہ شکایت کرنے والا آدمی کہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو کہا وہ اس لیے کہ جب میرے ہوٹل میں بھیڑ نہیں ہوتی ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، مولا یہاں پہ بھیڑ لگا دے، یہاں پہ آنے والوں اور کھانے والوں کی بھیڑ لگا دے تاکہ اس بھیڑ میں میرے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے۔ تو یہ جو میرا ریسٹورینٹ جو عالی شان بڑے پیمانے پر جو دھوم دھام سے چل رہا ہے، یہ میرا کمال نہیں، اس کی دعاؤں کا کمال ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ہماری خوشحالی کے پیچھے کبھی کبھی کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، ہماری ترقی کے پیچھے کسی کی دعائیں کام کرتی ہے، ہماری ہریالی کے پیچھے کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین عطا فرمائے۔ اس لیے کبھی بھی آپ یہ، میں نے کئی بار پہلے بھی میں نے عرض کیا اور آج بھی کہتا ہوں، کبھی بھی آدمی کو غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں ہوں، میری وجہ سے، میں نے یہ کیا، میں یہ کر سکتا ہوں۔ نہیں، آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ ذرا غور و فکر کریں، آپ کیا کر، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی موت تک آپ دیکھ لو، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو، آپ بے بس ہو۔ تو پھر آدمی اپنی ذات پہ، اپنی دولت پہ، اپنی شہرت پہ، اپنی عزت پہ، اپنی جاہ و جلالی پہ فخر اور غرور کس بات کا کرتا ہے؟ جب تمہاری زندگی دوسروں کی دعاؤں سے چل رہی ہے، تمہاری یہ جو سانسیں چل رہی ہے پتہ نہیں کس کی دعاؤں سے چل رہی ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے۔ تو یہ نماز کے اندر بھی جو جماعت کا انتظام اللہ نے فرمایا ہے، اس میں بھی بس ایک دوسروں کے سکھ اور دکھ میں شامل ہونے کے لیے، باقی ثواب تو میرا رب اگر دینا چاہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم مسجد میں خاموش بھی بیٹھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سانسوں کی بھی تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ جہاں تک ثواب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے کسی کو آپ ایک گلاس پانی پلا دو، اللہ تمہیں 10 نیکی عطا فرمائے گا۔ کتنا آسان بات ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے کسی کو آپ محبت سے مسکرا کر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی نیکی عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کا دیدار کر لو محبت سے، اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ثواب کی جہاں تک بات ہے تو میرا رب بڑا غنی ہے،
اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ایک انتظام فرماتا ہے کہ ایسا نظام کھڑا کرتا ہے کہ جس سے آپس میں بندوں کو ایک دوسروں سے راحت پہنچ جائے، سکون پہنچ جائے، کہ آج آپ نماز میں نہیں ہیں تو کل ان کو ہوگا کہ یار وہ فلاں صاحب آ نہیں رہے، ہو سکتا ہے آپ کوئی تکلیف میں ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی نمازی آپ کی تکلیف دور کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ تکلیفیں دور کرنے والا رب بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب اور ذریعہ بنا دیتا۔ تو یہ جو نماز ادا کرنے کی سب سے بڑی جو جماعت کے ساتھ ہمیں حکم دیا گیا، ثواب اپنی جگہ ہے، ثواب بے شمار ہے، لیکن اس میں خاص جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسروں کے حالات، تنگ دستی، پریشانی، خوشی، غم، بیماری، تندرستی، یہ ساری چیزوں کا ہمیں آپس میں ایک دوسروں کا علم ہو سکے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آدمی پریشانی کے دن تو کہیں نہیں کاٹ رہا ہے۔ یہ چیزوں کی انتظامات کے لیے اللہ نے یہ نظام نماز اور نظام جماعت کو قائم کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو نماز 5 وقتہ بعد جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔